السلام علیکم. صاف بات کے پلیٹ فارم میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور میں ہوں علی عابد. علی نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور پاکستان معاشی میدان میں بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور خبریں اب بڑی زبردست آنا شروع ہو گئی ہیں. اہم خبر فچ کی طرف سے آئی ہے جس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ ریمیٹنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے بڑی کوششیں کریں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ریمیٹنس بھیجنے سے روکا جا سکے. اور ببانگ دوحل پی ٹی آئی کے بانی ہوں یا پی ٹی آئی کے لیڈران ہوں، انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری نہ کریں، پیسے نہیں بھیجیں، اگر بھیجنے بھی ہیں تو ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیجیں. تو اب وہ بیانیہ اور وہ درخواست بھی جو ہے وہ تقریباً زمین بوس ہو گئی ہے، اور ریکارڈ تعداد میں اب پاکستانی اپنی ریمیٹنس پاکستان بھیج رہے ہیں. اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ پیٹرول پرائسز کم ہونی تھیں لیکن وہ نہیں ہو سکی ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. میاں شہباز شریف وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سڑکیں بنانے کے لیے استعمال ہوگی، کینال بنانے کے لیے وہ پیسہ استعمال ہوگا. جو پیٹرولیم پرائسز کو نیچے کرنا تھا اب وہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑھا دیے گئے ہیں، اور اس سے جو آمدنی ہوگی وہ پھر بلوچستان کی ترقی میں استعمال کی جائے گی. تو ان تینوں ٹاپکس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو سب سے اہم ترین ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ریمیٹنس. اس مالی سال اندازہ لگایا گیا تھا کہ 36 ارب ڈالرز جو ہیں وہ ریمیٹنس کی مد میں آئیں گے، چونکہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم و بیش 34 سے 36 یا 34 سے 38 ارب ڈالر کے درمیان ہوتا ہے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. اور اس کو اگر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں تو یہ ہے کہ ہم امپورٹس کرتے ہیں کم زیادہ اور ایکسپورٹس کرتے ہیں کم. تو امپورٹ بل ہمارا تقریباً 35 سے 38 ارب ڈالر کے درمیان زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ریمیٹنس اس کو آ کے جو ہے وہ اوور کم کرتی ہیں. اب پاکستان کے ساتھ ایشو یہ بھی ہے کہ لگ بھگ 120 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر جو ہے وہ قرضہ بھی ہے، تو ہمیں اصل بھی دینا ہوتا ہے، سود بھی دینا ہوتا ہے. پھر وہ ایکسٹرا پیسے ہم ادائیگی کے لیے کرتے ہیں کہ اپنے دوست ممالک سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے لے رہے ہوتے ہیں، اور نہیں لیتے ہیں تو پھر ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے اور پھر ڈالر جو ہے وہ اوپر جانے لگتا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ریمیٹنس اس سال جو ہے وہ جو 36 ارب ڈالر کا بینچ مارک رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ 36 ارب ڈالر اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً ریمیٹنس کی مد میں آئے گا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ماہ چونکہ 4 ارب سے زائد ڈالر پاکستان ریمیٹنس کی مد میں آئے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے ہیں، تو اب امید کی جا رہی ہے کہ اس مالی سال یعنی 2025-26 کا جو 2024 اور 25 کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اس میں امکان یہ ہے کہ اب یہ 36 سے 38 ارب ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنس کی مد میں آئیں گا، اور پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی کم ہونے کا امکان ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فزیکل ایئر جب یہ اینڈ ہوگا 2025 کا، تو پاکستان کتنا جو ہے وہ اپنا لاس کرتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی مد میں، اور ریمیٹنس کتنی آتی ہیں. لیکن یہ ایک بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھرپور کوشش کری، کافی حد تک جو ان کا امریکہ چیپٹر تھا یا یو کے چیپٹر تھا یا دیگر اوورسیز ان کے جو اس وقت یوتھیے ہیں، وہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ریمیٹنس کو روکا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ اختلاف آپ کا حکومت سے تھا، حکومت سے اختلاف تھا، حکومت تک رکھتے. سیاسی جماعتوں کا اختلاف ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی اختلافات ہیں سیاسی، بلکہ یورپین اور امریکن کنٹریز، یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں، امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں نا کہ ٹرمپ اور دیگر جو لیڈران ہیں ان کے درمیان کتنا اختلاف ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس آپس میں گتم گتا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، لیکن ملک کے نام پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں. اب یہ والی جو بات کی گئی تھی، سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کی گئی، پھر کہا گیا کہ ریمیٹنس نہ بھیجیں، تو یہ تو یقیناً ملک کے وجود سے کھیلنے کے مترادف ہے. تو پی ٹی آئی کو ہم اس لیے کہتے ہیں بار بار کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ بس ایک حادثاتی طور پر ایک جماعت بن گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ یہاں سے نہیں سوچتے ہیں، اگر یہاں سے سوچتے تو کم سے کم نہ اس طریقے کی کوئی ریکویسٹ کرتے، نہ ہی اس طریقے کی کوئی بات کرتے. بہرحال شکر الحمدللہ کہ اوورسیز پاکستانیوں نے تحریک انصاف کی اس کال پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دی یہ کال، اور اپنی ریمیٹنس بلکہ پہلے سے زیادہ بھیجی گئی ہیں. اور بات یہ ہے کہ دنیا میں ہنڈی حوالہ تو ویسے بھی غیر قانونی ہے، یعنی کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجیں، تو وہ آپ کو کرائم کی طرف متوجہ کر رہی ہے. تو شکر ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے لیگل وے اپنایا،
اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اس سال 38 ارب ڈالر کے قریب ریمیٹنس آتی ہیں اس فسکل ایئر میں, تو نیکسٹ فسکل ایئر میں شاید 40 ارب ڈالر یا پھر 42 ارب ڈالر کے قریب, یعنی 2 سے 3 ارب ڈالر کا اضافہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک پہلی اچھی خبر ہے کہ ڈالر سے متعلق جو باتیں کہی جا رہی تھیں کہ شاید یہ ڈالر 277 278 پہ جو ٹریڈ کر رہا ہے یہ شاید اگلے فسکل ایئر میں یا اینڈ آف دس فسکل ایئر جون تک جو ہے یہ شاید 285 یا 290 پر چلا جائے. تو امید اب یہی ہے کہ ڈالر اپنی موجودہ پوزیشن کو برقرار رکھے گا. دوسری خبر جو ہے اس پر آ جاتے ہیں, اور وہ ہے فچ سے ریلیٹڈ. معاشی میدان میں چونکہ مسلسل خوشخبریاں آ رہی ہیں, جنگ کی ایک خبر ہے, میں پڑھے دیتا ہوں کہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ کمپنی فچ نے پاکستان کا معاشی منظرنامہ بڑھا کر مستحکم قرار دیتے ہوئے اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے, اور ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی قرضہ جاتی ریٹنگ B- اب جو ہے وہ کر دی گئی ہے, اور پاکستان کی مقامی کرنسی کی ریٹنگ بھی B- کر دی گئی ہے. فچ کے مطابق یہ اپ گریڈ پاکستان کے بجٹ خسارے کو کم کرنے اور معاشی اصلاحات کے تسلسل پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے. اور فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا ہے اور فائنینس تک رسائی بھی آسانی ہوئی ہے, اور درمیانی مدت میں بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ خسارہ تقریباً 5% تک محدود رہنے کی امید ہے, کیونکہ مالی سال 2024 میں یہ خسارہ 7% تھا. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ مین بات تو یہ ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہماری ریٹنگ جو بہتر ہوئی ہے, کریڈٹ ریٹنگ, ایک تو پاکستان دنیا بھر سے جو بھی معاہدے کرے گا, جو بھی قرض جات کے حوالے سے بات کرے گا, یا کوئی بھی اور دیگر چیزیں ہو رہی ہوں گی, ممالک سے ہو رہی ہوں یا دنیا کے کسی بھی ادارے سے ہو رہی ہوں, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا XYZ کسی سے بھی, اس ریٹنگ کا بڑا اثر پڑتا ہے. یہ ریٹنگ جتنی بہتر ہوتی جاتی ہے, کیونکہ یہ گارنٹرز ہوتے ہیں بنیادی طور پر, ان کی ریٹنگ جب آ جاتی ہے تو دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. جو پچھلے 2-3 سالوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی سخت, کافی مشکل قسم کے حالات تھے پاکستان کے لیے, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہماری CCC ہو گئی تھی, مائنس میں چلی گئی تھی ریٹنگ, تو اب C سے اٹھ کے کم سے کم ہم B میں آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم پھر B سے اٹھ کر ایک ہی طرف کا سفر بھی طے کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے, آپ کے پاس جب شارٹیج ہوگی, ڈالرز کی شارٹیج ہوگی, تو آپ کو جانا تو پڑے گا. لیکن اگر آپ جائیں گے اور اگر آپ کی ریٹنگ اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو زیادہ شرح سود پر زیادہ مشکل طریقے سے یا زیادہ جو ہے وہ آپ پر پابندیاں لگا کر یا آپ کو بہت ساری جو ہے وہ سخت شرائط عائد کر کے جو ہے وہ پھر قرضہ جات ملتے ہیں. تو اب امید یہ ہے کہ پالیسی بہتر ہو گئی ہے اور بہتر اب آپ کی ریٹنگ ہو گئی ہے, تو آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی. پاکستان کے اور دیگر جو ممالک کے درمیان تعلقات ہیں وہ بھی مستحکم ہو رہے ہیں, خاص طور پہ عرب ممالک کے ساتھ. تو امید ہے آنے والے وقتوں میں تھوڑا انویسٹمنٹ بھی آئے گی, تو اس سے بھی کافی بہتری آنے کا امکان ہے. تو یہ 2 چیزیں تو پازیٹیو ہوئی ہیں پاکستان کو لے کر. اب ایک خبر جو کل سے چونکہ بہت زیادہ گردش میں ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ کم ہونے تھے, چونکہ بہت سی باتیں ذرائع کے حوالے سے آ رہی تھیں کہ 13 روپے کم ہوں گے, کوئی کہہ رہا تھا 8 روپے کم ہوں گے. اصل میں پچھلے اگر 1 سے 1.5 ماہ کی ہم بات کریں, خاص طور پہ جب سے امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے, تو پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنلی 15 سے 18% نیچے آئی ہیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس پرائس کو, پیٹرولیم پرائس کو جو نیچے آئی ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو پیٹرولیم پرائس کی مد میں نہیں دیں گے بلکہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے دیں گے. اور اس دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو کمی ہم نے کرنی تھی وہ کمی ہم نہیں کر رہے, اس پیسوں کو ہم بلوچستان میں سڑکیں تعمیر کرنے کے لیے یا کینال تعمیر کرنے کے لیے استعمال میں لے کر آئیں گے. گو کہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, ہم اس پر تنقید بھی کر سکتے ہیں, اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں, وہ میں آپ سے چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا اور بتانا بھی چاہوں گا. مین چیز یہ ہے کہ جب پیٹرول 340 روپے کے آس پاس تھا آج سے 1.5 سال پہلے, تو ہم نے دیکھا تھا اس وقت لوگوں نے جس حساب سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز نے اپنے کرائے بڑھائے, ایئر لائنز نے اپنے کرائے بڑھائے, آپ کی ریلوے نے اپنے کرائے بڑھائے, رکشے ٹیکسی والوں نے اپنے کرائے بڑھائے, یا پھر دیگر جگہوں پہ جو مہنگائی ہوئی انہوں نے کہا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی ہے, اسکول کے جو آپ کے بچے بھی یقیناً اسکول جاتے ہوں گے, میرے بچے بھی جاتے ہیں, تو جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے جتنی بھی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ان لوگوں نے کہا بھائی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا, اگر کسی نے 6,000 روپے فیس لے رہا تھا تو اس نے پھر وہ 8,000 کر دی یا 9,000 کر دی, یا جو 8,000 لے رہا تھا اس نے 11,000 12,000 کر دی.
جب پیٹرول نیچے کی طرف آیا 250 255 پہ آ گیا تو کسی نے 1 روپیہ کم نہیں کیا. تو میں نے تو اس بات کو دیکھا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز ایک دفعہ بڑھ جاتی ہیں تو اس کی بنیاد پر جو مہنگائی بڑھ جاتی ہے, پیٹرولیم پرائز جب نیچے آتی ہیں تو مہنگائی پھر کم نہیں ہوتی, کوئی ریٹ اپنے گراتا نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں سستی ہو رہی ہیں, مطلب بجلی بھی اب سستی ہوئی ہے, پیٹرولیم پرائسز بھی نیچے آئی ہیں, لیکن کموڈیٹیز کی بات کریں تو کون سی سستی ہوئی ہے؟ وہی مہنگی ہے. مرغی کی بات کریں, دالوں کی بات کریں, چاول کی بات کریں, چینی کی بات کریں, بلکہ پہلے سے مہنگی ہوئی ہے. جب پیٹرولیم پرائسز زیادہ تھیں, بجلی مہنگی تھی, اس وقت قیمتیں کم تھیں. اب بجلی بھی کم ہے اور پیٹرولیم پرائسز بھی پچھلے 1.5 سال کے مقابلے میں کم ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں تو اتنی ہیں کموڈیٹیز کی. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. دنیا بھر میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ایشین کنٹریز میں بات کریں, جو سب سے طاقتور ملک قرار دیا جاتا ہے, سب سے چھوٹا ملک ہے لیکن اکانومی بہت زبردست ہے, سنگاپور کی ہم بات کر لیتے ہیں, جس نے ہمارا 5 سالہ منصوبہ بھی لیا تھا, جس نے کوریا نے بھی لیا تھا, سنگاپور نے بھی اس کی پیروی کی تھی. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو سنگاپور میں جو ہے وہ آپ کو پیٹرول جس قیمت پہ حکومت خریدتی ہے اس کی دگنی قیمت پہ بیچتی ہے, اور وہ اس پیسوں کو روڈ سیفٹی کے لیے استعمال کرتی ہے, انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کرتی ہیں. وہاں پہ سڑکیں بڑی کشادہ ہوتی ہیں, بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, صاف ستھری ہوتی ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اگر آج کم ہو بھی جاتی ہیں اور پھر اگر 2 مہینے 3 مہینے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں جمپ آتا ہے, پیٹرولیم پرائسز مہنگی ہوتی ہیں, تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ موجودہ مہنگائی مزید بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو ایک حد تک اگر حکومت یہ انیشیٹو لے رہی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کو جو ہے وہ ایک جگہ منجمد کر رہی ہے, اگر اسی ریٹ پر وہ برقرار رکھتی ہے اور اس سے جو فوائد ہو رہے ہیں اگر گورنمنٹ کما رہی ہے تو اس کو دیگر مد میں خرچ کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر انیشیٹو ہے بنسبت یہ کہ گورنمنٹ کسی بھی ترقیاتی کام کے لیے لون لے, بینکوں سے لے یا کسی اور سے لے, پھر اس کی مد میں وہ لون بھی واپس کرے اور ساتھ ساتھ اس کا سود بھی واپس کرے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ پیٹرولیم پرائسز کو ادھر ہی منجمد رکھیں اور اس کی مد میں جو فوائد مل رہے ہیں وہ عوام کو دوسرے طریقے سے بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ جو موٹر ویز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں, ہائی ویز کو بہتر کر سکتے ہیں, شہروں کے انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں, تو یہ بھی کیے جا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے, میرے نزدیک اس کو سراہنا چاہیے. بس بات یہ ہے کہ اعلان کر دیا گیا ہے لیکن پالیسی آ گئی ہے, لیکن جب وہ اپنا پروسیس میں جائے گا تو پروسیس میں بھی بہتر طریقہ اپنایا جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اعلان تو کر دیا کہ بلوچستان میں سڑکیں بنا دی جائیں گی اور بلوچستان میں کینالز بنا دی جائیں گی, لیکن ٹھائیں ٹائم فش ہو کچھ نہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, نظر آنی چاہیے, پھر ترقی کام ہونا چاہیے. جو پیسہ گورنمنٹ اس مد میں پیٹرولیم پرائسز کی مد میں کما رہی ہے لیوی کو بڑھا کر, وہ پیسہ لگنا بھی چاہیے. تو آج ہم نے آپ سے یہی بات کرنی تھی. اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگے تو لازمی کامنٹ میں ہمیں آگاہ کیجیے گا, اپنی رائے سے بھی نوازیے گا, اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور فیس بک پیج بھی ہمارا لائک کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.